10ویں محرم کا سورج شرم کے مارے افق کے اندر اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے اور 11ویں کی شب طلوع ہوتی ہے. اس تاریخ کو تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. شام غریبہ دن تو مصیبتوں میں گزرا، منٹ منٹ لاش دیکھنے میں، منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں، منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں. پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے. چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا، 5ویں شام طلوع ہو گئی. جب شام غریبہ آئی تو وہ ایک نئی مصیبت لے کر کے آئی. بی بی زہرا کی بیٹی نے، وہ بی بی زہرا فاطمہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے سوچا کہ دوپٹے تو چھین لیے گئے ہیں، سر کیسے چھپاؤں؟ تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی، کنات جسے کہتے ہیں، جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے، اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی. تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی صدمہ نہ پہنچائے. بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار ڈھونڈنے لگی. تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے، زرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ڈھالے لوٹ کے لے جا چکے تھے، ہاتھوں کی انگوٹیاں تک اتار چکے تھے، ننھے بچے کا جھولا تک چھین لیا تھا. کچھ نہیں ملا. سیدہ زینب ڈھونڈنے لگی، ریت میں، کربلا کی ریت میں ڈھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ لگ گیا. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کو پہ پہرا دینے لگی. سیدہ زینب لاشوں پہ پہرا دینے لگی. کبھی بھائی کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو سینے پہ سر رکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. کبھی اون و محمد بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. سوچو کل رات جس کے خیمے گج گجا رہے تھے جوانوں سے، آج خیمے بھی جل گئے اور جوان بھی شہید ہو گئے. سیدہ زینب آپ غور کریں نا کہ دین کی خدمت کیسے کی ہے اہل بیت. لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ایسی خدمت کرنے والا بھی تو بتاؤ. آج جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت کا کوئی نہ کوئی صلہ تو لیتے ہیں. ان کو خدمت کا صلہ کیا ملا؟ گھر کا گھر لٹا ہے، بچے کے بچے لٹے. ارے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے 1 سال سے کم بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے آپ. جو بکرہ 1 سال سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال سے کم کا جو بکرہ ہے اس کا شمار بچوں میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو یار جس مذہب میں بچے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی، وہاں تو 6 مہینے کا معصوم تھا، 7-8 سال کے اون و محمد تھے، قربانی دی ہے. قربانی کے صلے میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت کے. ہم محبت بھی نہیں دے سکتے، ہم پیار بھی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. ٹوٹا خنجر لے کے بی بی زینب پہرا دے رہی ہے لاشوں پر. ایسے میں اندھیرے میں ایک سایہ دبے پیروں سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب وہ سایہ آتا ہوا نظر آیا بی بی زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا. ٹوٹا خنجر کیا تاننا تھا؟ گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے کہا خبردار آپ کیوں آئے ہو؟ بچہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تم نے تو نبی کی بیٹیوں کی چادر تک لوٹ لی، نبی کی بیٹیوں کی تم نے چادر تک لوٹی. اب ہمارے پاس تو دوپٹے بھی نہیں ہے، تم کیا چھیننے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے. لاشوں کو تم نے کچل دیا ہے. اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی، چند لاشوں کے سوا اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی. چند ایک لاشیں تھی. علی اکبر کا لاشا حسن کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ عمر کی کمی کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، مولا حسین پاک کا لاشا جو ہے پہچانا جا رہا تھا. اللہ اکبر. یا امام عباس کا لاشا کٹے ہوئے بازو سے پہچانا جا رہا تھا، اور حبیب ابن مظاہر کا لاشا پہچانا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے لاشے کی انہوں نے بے حرمتی نہیں کی تھی. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. میں ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ اس لاشے پر گھوڑا کیوں نہیں دوڑا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا یا جو کچھ بھی ہوا پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر 7 صحابی رسول سے کم میدان کربلا میں جن کی شہادت بھی ہے، ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر قلبی بھی ہے. یہ سب صحابہ کرام ہیں. جو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ نہیں تھے، امام حسین خود بھی صحابی تھے اور ان کے ساتھ کم و بیش 7 صحابہ کرام میدان کربلا میں تھے. کم سے کم 7 دوسرے صحابہ تھے امام حسین کے علاوہ، اور فہرست مزید ہے. اللہ اکبر. تو
یہ لاشیں اکثر پہچان میں نہیں آئی. بی بی نے جو ہے وہ خنجر تانا اور کہا اب کیا لینے آئے ہو, رکو ورنہ فاتح خیبر کی بیٹی ہوں, میں اپنے ٹوٹے خنجر سے تیری جان لے لوں گی. دبے ہوئے قدموں سے جو آ رہا تھا وہ وہی رک گیا اور اس نے وہیں سے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں, مجھے اپنے پاس آنے دے. سیدہ نے اس کو اپنے پاس آنے دیا. اس نے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں اور میں نے عمر بن سعد پلید سے کہا کہ اب 5ویں شام طلوع ہو گئی ہے, 4 دن تو گزر گئے, 7 سے پانی بند کیا تھا, 7 کا پورا دن گزرا, 8ویں شب گزری, 8 کا پورا دن گزرا, 9ویں شب گزری, 9 کا پورا دن گزرا, 10ویں شب گزری, 10 کا پورا دن گزرا, 11ویں شب آ گئی. کہا تم لوگوں کو شوق یہ ہے نا کہ تم ان کو یزید کے یہاں, یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ. ہائے ہائے, جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھڑانے آیا ان کو قیدی بنانے کا پلان ہو, ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی. کہا کہ تم یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے, نہیں مر جائیں گے, پانی نہیں پئیں گے, کھانا نہیں کھائیں, کچھ پانی تو پلاؤ, کم سے کم یزید کے دربار تک جانے کی ان کے اندر طاقت آ جائے, اتنا پانی تو پلاؤ. بی بی میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں, یہ لو پانی. سیدہ زینب نے کہا ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی لے جاؤ اپنا ٹھنڈا پانی. ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے. یہ پانی تو اس وقت کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کے لیے؟ تو ٹھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی؟ لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہا تھا بابا بہت پیاس لگی ہے, چند قطرے بھی اگر آپ نے پلا دیے میں اشقیاء کے لشکر کو ختم کر دوں گا. میرے بھیا نے سوکھی زبان اس کے منہ میں ڈال کر تسلی دی تھی. تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ میرا علی اصغر تیر کھا کے شہید ہو, 6 مہینے کا میرا معصوم دنیا سے چلا گیا, اس وقت تو پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ لے جا پانی, ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں پانی کی ضرورت نہیں, لے جا اپنا پانی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. حر کی بیوی نے کہا بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے, اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, مذاق اڑانے کا موقع نہ دیں. سیدہ زینب نے امی کا نام سنا, ماں کا نام سن کر نرم ہوئی اور حر کی بیوی کا پانی قبول کر لی. حر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ام کلثوم بے ہوش ہو چکی تھی. یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں تھی, کل آپ سن چکے, بے ہوش ہو چکی تھی. وہ شہربانو, سیدہ شہربانو, حضرت رباب, حضرت لیلہ, امام حسین کی تینوں بیویاں, سہاگ اجڑ چکا. محلے کی ایری گہری عورت کا سہاگ اجڑتا ہے تو اس کو بھی دوپٹے اڑا کے لوگ عدت میں بٹھاتے, اس کو بھی لوگ عدت میں بٹھاتے, عدت میں بیٹھو کہ تمہارا سہاگ اجڑ گیا ہے. ہائے ہائے ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے, سہاگ اجڑ گیا, دوپٹے بھی چھین لیے گئے, دوپٹے بھی چھین لیے گئے. وہ بیویاں بیٹھی ہیں خوف و ہراس میں, کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا. میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے, میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے, وہ تو شہید ہو کر جنت کی راہ گیا, اب ہمارا کیا ہوگا. ایک زین العابدین جو 14-15 سال کا بچہ, اس کے سوا کوئی ہمارے ساتھ نہیں, عورتیں ہی عورتیں ہیں, کوئی نہیں. صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے کہ 11 کی صبح طلوع ہوگی تو کیا ہوگا, تو کیا ہوگا. سوچ رہی ہے بی بی. سیدہ زینب حر کی بیوی کو لے کر کے آئی, بے ہوش مریضوں پہ پانی چھڑکے وہ ہوش میں آئے. کٹورے میں پانی نکالا, کٹورے کا پانی نکال کر, کٹورے میں پانی نکال کر سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی. بی بی زینب نے کہا سکینہ سے, شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو. تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا, پھوپھی میرے چچا عباس کیا دریا سے واپس آ گئے؟ اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ فرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے, مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت. تو شہادت کے وقت سرہانے سے امام حسین بیٹھے تھے. امام حسین حضرت عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. غازی عباس نے آنکھیں کھولی, کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دینا, اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ
میں سکینہ سے وعدہ کرایا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا. اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے صبر ہو جائے گا. اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو صبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا. مجھے مت لے جانا, مجھے یہی رکھ دینا تاکہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں. تو عباس علمدار غازی عباس کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور جناب غازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا. حضرت عباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں ان کی شہادت بھی تھی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو حضرت غازی عباس کا مزار شہداء سے دور پر ہے, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کہ دفن کر دیے گئے, میدان جنگ میں ہی آپ گویا کہ دفن ہوئے ہیں. اور شہداء کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہے اس سے کچھ دور پہ غازی عباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ. قمر بنو ہاشم باب الحوائج, ان کے مزار پہ دعائیں بہت قبول ہوتی. ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھا ہے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا, وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی. تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورا پھوپھی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پھوپھی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے, تو کہا کہ پھوپھی میرے چچا غازی عباس فرات سے واپس آ گئے, بیویوں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے, بیویاں رونے لگی. اس لیے کہ بچے تو سادگی میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے نشتر ہرے ہوتے جاتے ہیں. سیدہ سکینہ کو کہا نہیں بیٹے, تیرا چچا وہاں گیا ہے جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں لاتا. اب تیرا پاس کبھی واپس نہیں آئے گا. حور کی بیوی پانی لائی ہے, لو پانی پی لو. پھر دوسرا سوال سکینہ نے کیا, پھوپھی آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ سیدہ نے کہا نہیں بیٹے, اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے. بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو, اس لیے بیٹی پہلے تم پیو, ہم بعد میں دیکھیں گے. سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, سکینہ 3 نہیں بلکہ 4 دن کی بھوکی پیاسی تھی, پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, پھر بھی پوری طاقت اکٹھا کیا, اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر پانی لے کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی جہاں پر شہیدوں کی کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی. سیدہ زینب نے پکڑنے کی کوشش کی, کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو, شہزادی کہاں جا رہی ہو, ادھر کہاں جاتی ہو اندھیرے میں. شہزادی سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو. تو سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا, شہزادی سکینہ نے, پھپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ. آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے, آپ بھول گئی ہیں پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے. جب تم سنت پہ عمل کر رہی ہو سکینہ کو پانی پلا کے, تو سکینہ پہلے اصغر کو پانی پلائے گی, اس کے بعد سکینہ پھر پانی پیے گی. یہ کہہ کر سکینہ دوڑی ہے, ٹھوکر لگی, ہاتھ کا پیالہ گرا اور پانی جو ہے وہ زمین پہ ضائع ہو گیا. سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تیرا بھیا حور کی بیوی کا لائے ہوئے پانی کا پیاسا نہیں ہے, تیرے بھیا کو ساقی کوثر نے پانی پلا کے سیراب کر دیا ہے. اسی حالت میں پتہ نہیں وہ رات کیسے کٹی, کیسے گزری, کس طرح گزری, پوری داستان ہے, پوری طویل داستان ہے, پوری داستان ہے. رات پوری کیسے گزری, اس کے اسرار ہے, اس کے راز ہیں جو اہل عشق پر چھپے ہوئے نہیں ہے. آپ سب جنہیں اللہ نے عقیدت محبتیں دی وہ سب جانتے ہیں. المختصر یہ کہ پھر 11ویں کا صبح کا سورج طلوع ہوا. جب صبح کا سورج طلوع ہوا, یزیدی پلوں نے جو ہے وہ اپنے جو مقتولین تھے ان کو اٹھایا, اٹھا کر کے ان پر جنازہ پڑی, انہیں قبروں میں دفن کیا اور قبروں میں دفن کر کے پھر وہ متوجہ ہوئے بیویوں کی طرف. اب دل تھامیے, ایمان کانپتا ہے, دل کانپتا ہے, داستان اہل بیت کیسے بیان ہو. بس اتنی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہے. جب وہ نماز جنازہ سے اور قبروں میں دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بیویوں کی طرف رخ کیا. بیمار زین العابدین
اللہ اکبر، نہ پیٹ میں اناج ہے نہ منہ میں پانی ہے، ان کے گلے میں پتھر کا توق ڈالا، ہاتھوں میں زنجیر باندھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ بیمار جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، گلے میں پتھر کا توق ڈالا،